الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں و دوستو، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کے اس سلسلے وار درس قرآن میں آیت نمبر 97 تک کے مضمون کو سنا تھا، جس میں آخر میں حج کا ذکر ہے، مکہ کا ذکر ہے، اور اس حوالے سے ہم لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کی یہ بات تھی کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی یہاں اس مکہ شہر میں جو بڑا برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے تمام جہان والوں کے لیے، اس شہر میں جو کوئی بھی داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور حقیقت حال جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں کئی بار خون ریزی ہوئی ہے، خانہ کعبہ پر لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ وہ صرف ابرہہ نے نہیں کیا کہ وہ ایک عیسائی بادشاہ یمن سے چلا، بلکہ ہم مسلمانوں نے کیا، اور اس کے چند ایک واقعات ہم لوگوں نے سنے تھے، اور اس حوالے سے بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بات تو قطعاً غلط نہیں ہے اور نہ ہو سکتی، پھر ایسا کیوں ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی یہاں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے نماز کی مثال لی تھی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ فحش اور منکرات سے روکتی ہے، لیکن اس میں بھی صورتحال کیا ہے کہ نمازی جو ہے وہ فحش اور منکر سے بالکل رکا ہوا ہو، یہ تصویر بھی نہیں دکھتی۔ سارے نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں نے نماز کو اپنی ذاتی زندگی کی تربیت کے لیے نہیں اختیار کیا، محض ثواب کی نیت سے وہ پڑھتے ہیں، اور ان کی اپنی ذاتی زندگی پر اس نماز کا کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ اس نماز کی روٹین کا، نہ اس نماز کی طہارت کا، نہ اس نماز کے خشوع کا، کسی چیز کا ان کی ذاتی زندگی پر اثر نہیں پڑتا، لہٰذا وہ فحش اور منکر سے بھی نہیں بچ پاتے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے مکہ کی حرمت کو نہیں سمجھا، جن لوگوں نے کعبہ کی عظمت کو نہیں سمجھا، اسے بھی محض ایک شہر سمجھا، اور اسے بھی کعبہ کو بھی محض ایک عمارت سمجھی، ان لوگوں نے اس کی عزت نہیں کی، ان لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دی، بلکہ اس پر پتھر برسائے، آگ برسائی، اس کو توڑنے کی کوشش کی، ضد میں، بغض و عناد میں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ نماز فحش اور منکرات سے بچا دیتی ہے، لیکن زیادہ تر نمازی اس پیمانے کو نہیں پاتے، کیونکہ وہ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور نماز سے جو ذاتی تربیت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں حاصل کرتے۔ اسی طریقے سے مکہ میں داخل ہونے پر امن مل جائے اس کو جو خانہ کعبہ کی عظمت کو سمجھے، جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو سمجھے، جو یہ جانے کہ یہ شہر اور اس شہر میں یہ عبادت کا گھر کتنی عظیم نشانیوں کا مرکز ہے، اور کس کا مرکز ہے، یہ کس کا تصور کرنا ہے ہمیں اس کی طرف رخ کرنے کے بعد۔ جو اس بات کو نہ سمجھے گا اس کے لیے مکہ محض ایک شہر ہے، اور اس کے لیے خانہ کعبہ محض ایک عمارت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جس کسی پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کسی کو یہ استطاعت ہو کہ وہ اس شہر تک آ سکتا ہو، تو اس کے اوپر لوگوں میں جو انسان ہیں، لوگ ہیں، ان میں حج فرض ہے۔ حج کا وہ اس شہر کا قصد کریں، ارادہ کریں، اور حج کی فرضیت ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ دینے والا ضروری نہیں ہے کہ حج کی استطاعت رکھتا ہو،
زکوٰۃ دینے کی استطاعت وہ ایک الگ ہے، اور یہ جو استطاعت طاقت رکھتا ہے حج کی اس شہر تک پہنچنے کی، اس پر اس شہر تک پہنچنا اور حج کرنا وہ فرض ہے۔ اور جو کوئی اس فرضیت کا انکار کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں، اگر تم صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی اگر حج نہ کرو تو پھر یہودی ہو کے مرو یا عیسائی ہو کے مرو، اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں۔ یعنی کوئی مسلمان جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں سنی، اتنا مال رکھنے والا مسلمان کہ جو حج کر سکتا ہے، دوسرا اس کو نہیں سمجھے گا، دوسرا کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا کہ وہ تو بڑے گھر والا ہے، وہ تو بڑے پیسے والا ہے، پھر کیوں نہیں حج کرتا، دوسرا نہیں کہے گا۔ ہر کسی کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ذاتی حالات ہوتے ہیں، اس کو دوسرا نہیں طے کرے گا۔ وہ آدمی خود اگر وہ صاحب اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، وہ مرد یا خاتون، اس پر یہ فرض ہے، اور اگر وہ اس فرض کو نظر انداز کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی۔ ان باتوں کے بعد آگے کی آیات کے مضمون کو ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ کہیے اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، جن کے پاس پہلے اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، جس قوم میں، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی نشانیوں سے لوگوں کو کیوں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ خانہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، یہ مکہ شہر تمہارے سامنے ہے، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، اس میں آیات واضح آیات ہیں، کھلی ہوئی آیات ہیں، مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی نشانیاں موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے تم اپنا انتساب کرتے ہو، اپنے آپ کو جوڑتے ہو، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہو، ان کے بال بچوں پر ایمان رکھنے کی جو انبیاء کرام ہیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اسی قوم سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر کیوں تم ان آیات کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور جان جاؤ کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تمہارا جو کچھ بھی عمل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تمہارا جو رویہ ہے انکار کا، تکذیب کا، استہزاء کا، مذاق اڑانے کا، مسلمانوں کے اندر ان کے حوالے سے شک پیدا کرنے کا، یہی تھا، یہی سب کوششیں تھیں ان کی، ہر طرح سے مخالفت، ہر طرح سے دشمنی۔ تو جو بھی تمہارا عمل ہے اس عمل پر اللہ تعالیٰ شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپا کر تم جو کرنا ہے کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تم اللہ کی نظروں سے بچا کر لے رہے ہو، اور اس کے نتائج سے تمہیں ہمکنار نہیں ہونا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ تم کیسے ایک سچے نبی کا انکار کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے ایک سچے نبی کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے تم اس سچے نبی پر ایمان رکھنے والوں کو شک میں مبتلا کرنے کی سازشیں کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے دین کو کس طرح سے تم بدنام کر رہے ہو، کس طرح سے اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج سے بھی تم کو دوچار کرے گا۔ تو سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی ہستی جس کو تم ماننے کے دعوے دار ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو کیا اللہ کی اس صفت کا انکار کرتے ہو کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر کچھ جان رہا ہوتا ہے؟ تو جب وہ ہر کچھ جان رہا ہوتا ہے اور ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر تم سازشیں کس بنیاد پر کرتے ہو؟ کہاں سے ہمت لاتے ہو؟ کہاں سے ہمت لاتے ہو؟ یہ جسارت تم میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟
کہ تم یہ جانتے ہو، مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ کے پاس واپس پلٹ کر جانا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے جو سچا نبی آیا ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے، اس کا انکار کرتے ہو، دل میں بھی اس کے لیے مخالفت کا جذبہ رکھتے ہو، کہاں سے یہ ہمت لاتے ہو؟ قل، کہیے ان سے، یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ خود تو رکے ہوئے بھی ہو، یہ جو صد عن سبیل اللہ ہے اس کا مطلب خود بھی رکنا ہوتا ہے اور دوسروں کو روکنا بھی ہوتا ہے۔ لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے خود تو رکے ہوئے ہو، پھر دوسروں کو بھی روکتے ہو، کیوں روکتے ہو؟ خاص کر کے ان لوگوں کو، من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء، جو کوئی ایمان لے آیا ہے اس کے بارے میں بھی تمہارا یہی رویہ ہے کہ تم اس کے ایمان کے اندر بھی کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ وہ بھی ٹیڑھا ہو جائے، وانتم شہداء، جبکہ تم جان رہے ہو کہ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، ایمان لانے کا صحیح مطلب کیا ہے، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہیں، کیا ہیں، کون ہیں، جان رہے ہو تم۔ ان پر جو لوگ یقین کر رہے ہیں ان لوگوں کی کیفیت سے تم واقف ہو، تم دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی زندگی کیسی بدل جاتی، کیسے تھے اور کیسے ہو جاتے ہیں، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو جاتے ہیں، کہاں کا بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے، اخلاقیات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے اس کی زندگی دیکھو، اور تمہارے اندر جھوٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، سازشی مزاج ہے تمہارا، غیبت ہے، چغلخوری ہے، یہ تو عام معاملات ہیں، سماجی معاملات، دھوکہ دھڑی ہے، اور یہ محمد ہیں اور ان کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب چیزوں کے برعکس تمہارے ہاں اگر جھوٹ ہے تو وہاں سچائی ہے، تمہارے ہاں اگر دھوکہ ہے تو وہاں ایفاء عہد ہے، تمہارے ہاں اگر پیٹھ پیچھے برائی ہے تو ان کے ہاں پیٹھ پیچھے تحسین ہے، تم اگر بد اخلاق ہو تو اس گروہ کو دیکھو، وہ خوش اخلاق ہے۔ یہ اپنی نظروں سے تم دیکھ رہے ہو، اور پھر بھی تم چاہتے ہو ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کو ان کے ایمان میں ٹیڑھا کرنا، شک پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ وہ کجی پر آ جائیں، ٹیڑھپن اختیار کر لیں، یعنی ایمان کے حوالے سے جو تمہارا رویہ ہے، اللہ کے دین کے حوالے سے جو تمہارا رویہ ہے، شک کا۔ کیا تھا؟ گزشتہ چند آیات میں ہم لوگوں نے سنا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے مسلمانوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے شک پیدا کرنا چاہتے تھے، تو صبح میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتے تھے، دن بھر ساتھ رہتے تھے، اور شام کو پھر واپس اپنے مذہب پر، عیسائیت یا یہودیت پر واپس چلے جانے کا اعلان کرتے تھے، اور لوگوں کے درمیان یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ ویسے لوگ نہیں ہیں یہ جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ اچھے ہوں گے، دن بھر رہے، ایک دن رہے، 4 دن رہے، 10 دن رہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا وہ حال نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے۔ اور یہ دین، جو یہ نیا دین پیش کرتے ہیں جسے اسلام کہتے ہیں، اس دین کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، اس لیے ہم واپس اپنے دھرم کی طرف چلے آتے ہیں، واپس اپنے راستے پر پلٹتے ہیں۔ یہ جو سازش تھی، یہ کیا اپنے اندر جوہر رکھتی تھی؟ شک پیدا کرانا، یہی بات تھی، شک پیدا کرانا۔ مسلمان جو نیا نیا ہوا ہے، جس کا یقین ابھی اس درجے کا نہیں پہنچا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آنکھ بند کر یقین کرے، اسی سماج سے وہ نکلا ہے، وہی پرانی رسم و رواج، وہی ریتیاں، وہی بت پرستی کا ماحول،
وہی جہالت، اس ماحول سے وہ ابھی آیا ہے، اور اس کے درمیان کچھ لوگ ایسی حرکت کریں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس پہلے سے کتاب کا علم ہے، یہ لوگ جب واپس چلے جا رہے ہیں اسلام چھوڑ کر، یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو اسبہ ہے، ان کے جو ساتھیوں کا گروہ ہے، یہ اس معیار کا نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے تھے، تو بات کچھ نہ کچھ تو ہوگی۔ تو یہ کمزور ایمان والے لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کے دلوں میں یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری کرتوت سے اللہ غافل نہیں ہے۔ تم جو شک پیدا کروانا چاہتے ہو لوگوں کے دلوں میں، تم جو یہ چاہتے ہو کہ ہر مسلمان تمہاری طرح ٹیڑھا ہو جائے، اسلام کے سیدھے راستے سے بھٹک جائے، شک و شبہات کی زندگی بسر کرنے لگے، تم جو یہ چاہتے ہو تو جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی پیروی کرو گے، کون سا گروہ؟ یہی جو سازشی ٹولہ ہے، دماغ والے لوگ، ہر طبقے میں ہر طبقے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور کوئی ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آگے آگے ہوتے ہیں، جو اپنے پیچھے لوگوں کو چلاتے ہیں۔ ہر جگہ یہ اچھے برے ہر آرگنائزڈ وے میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کے ہاں یہ معاملہ ہے۔ کچھ لوگ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے نا، اور باقی لوگ اس کے پیچھے پیچھے، بھروسہ ہو گیا، یقین ہو گیا۔ تو یہ جو ٹولہ ہے، یہ جو فریق ہے جو بہکاتا ہے، یہ کون ہے؟ آگے والا سازشی ٹولہ جو لیڈرشپ کوالٹی رکھتا ہے۔ یہود کے علماء، نصارہ کے علماء، ان کے راہب، ان کے پیر، ان کے قائدین، جو مذہب کے نام پر لوگوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے اور اپنے پیچھے پیچھے چلاتے تھے، کیونکہ مذہب میں بھی انسان کا وہی حال ہوتا ہے، اندھا مقلد بن جاتا ہے مذہبی طبقے میں بھی انسان۔ آج کل ہم لوگ جیسے اندھ بھکت کی اصطلاح سنتے ہیں سیاسی طبقے میں، ویسی اندھ بھکتی تو مذہب کے فیلڈ میں ہے اور سب سے پرانی ہے۔ مذہب کے معاملے میں آدمی جتنا بڑا اندھ بھکت ہوتا ہے، جتنا زیادہ اندھا مقلد ہوتا ہے، اتنا شاید ہی کسی اور چیز، کسی اور فیلڈ میں ہو۔ تو یہ جو طبقہ ہے، فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، اس میں سے ایک گروہ، یہ وہی ہے جو لیڈرشپ کوالٹی رکھتا ہے، جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ ان لوگوں کی سازشی باتوں کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ ان کی سازش میں اگر پھنس کر تم ان کی بات مانو گے تو کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، ایمان کے بعد تم کو کافر بنا دیں گے۔ تم اپنے تئیں سمجھتے رہو گے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ تم کو کفر کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، لیکن ایسا کیسے ہوگا؟ وہ اپنی سازشیں کریں گے، وہ اپنی کوششیں کریں گے، جی جان لگا دیں گے تم کو ایمان سے پھیرنے کے لیے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرو جبکہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللَّهِ، جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ اللہ کی آیات، قرآن، اس کے رہتے ہوئے تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے رہتے ہوئے تم راستے سے بھٹک کیسے سکتے ہو؟ اور پھر وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ جب دو چیز ہے تو تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم کسی کی سازشوں کا شکار کیسے ہو سکتے ہو؟ تم ایمان کے بعد کفر کی طرف جا ہی نہیں سکتے اگر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا وہ رشتہ ہے جو ہونا چاہیے۔ کیا رشتہ؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ
جو کوئی اللہ کے ساتھ چمٹ جائے اعتصام باللہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتصام اختیار کر لے. اعتصام کا مطلب چمٹ جانا. جیسے ایک بچہ دوڑ کر باہر سے آتا ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ مضبوط رشتہ اس کی ماں یا اس کے باپ کا ہوتا ہے، اور اس کے دامن میں اس کے پیر سے وہ چمٹ جاتا ہے. چمٹ جانا، یہ ہے اعتصام، چمٹ جانا. تو جب تم اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، یعنی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا رسول ہے. اللہ سے چمٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے چمٹ جانا، اللہ کے رسول سے چمٹ جانا. فقد ہدی الی صراط مستقیم. تو پھر یہ بچ گیا، یہ سازشوں سے بچ گیا، یہ ہر طرح کے شڑینتر سے بچ گیا، یہ صراط مستقیم کی طرف راہ پا گیا. جو سیدھا راستہ ہے، اللہ کے دین کا اصل سیدھا راستہ، جو سواء السبیل ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کامیابی کا واحد راستہ ہے، اس راستے پر یہ آ گیا. اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتصام، بچنے کا یہی ایک راستہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ بات منسوب کی جاتی ہے، اور بہت مشہور بات ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. 2 چیزیں، ترکت فیکم امرین، 2 بڑی باتیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ان تمسکتم بہما، تم اگر ان دونوں چیزوں کے ساتھ تمسک اختیار کر لو، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز نہیں. لن تنالو، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے سنا تھا، لن ہرگز نہیں، لن تمسک، لن تضلوا، تم ہرگز نہیں گمراہ ہوگے. وہ 2 چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کا طریقہ. اب یہاں پر لڑائی ہو جاتی، اللہ کے نبی کے طریقے میں لڑائی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کے طریقے کو سمجھنے کا جو علمی طریقہ ہے، علم سے، جذبات سے نہیں، علم سے. علم کے میدان میں جذبات کی نہیں چلتی، دل کر رہا ہے لیکن علم کچھ اور کہتا ہے. علمی معاملہ، جذبات چپل اتروا دیتے ہیں قبرستان میں، جذبات چپل اتروا دیں گے قبرستان میں، لیکن علم مسجد نبوی میں بھی جوتا پہن کر نماز پڑھواتا تھا. جذبات اور علم کا ٹکراؤ ہوگا تو علم کو فوقیت ہے. مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش پر جوتا پہن کر نماز پڑھتے تھے. ایسا فرش نہیں تھا. اب اس کو بنیاد بنا کر کوئی اس فرش پر جوتا پہن کر آئے تو اچھی بات نہیں. کچا فرش تھا، کچا، پانی کیچڑ ہو جاتا تھا، کنکری بچھائی گئی تھی، کنکری، پتھر کی کنکری. اس فرش پر تھی تو وہ مسجد، اور وہ اللہ کے نبی کی مسجد تھی. اس مسجد میں اللہ کا نبی جوتا پہن کر نماز پڑھتا تھا. یہ علم ہوا، علم ہوا. یہ مثال ہم صرف دے رہے ہیں. اور قبرستان میں اور درگاہ میں جہاں لوگ دفن ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کا عقیدہ اور لوگوں کا ادب چپل اتروا دیتا ہے. اب آپ سمجھیے، علم کو فوقیت ہے. علم will always have the upper hand. جذبات کی نہیں چلتی، علم کی چلنی ہے. سنت کے معاملے میں بھی علم کی چلنی. علم جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تشریح کرے گا، علم جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو، ان کی احادیث کو بتائے گا، وہ علم جو سب لوگ پڑھتے ہیں. ایک چیز جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور ایک چیز جو عوام میں چل جاتی. نظر کیا آئے گا؟ جو عوام میں چل گیا. اور مدرسوں میں کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں.
اور وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. عوامی جو ریلا ہوتا ہے اس سے مدرسوں کے علماء بھی متاثر ہو جاتے ہیں. پھر ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جو علم حاصل کر کے آئے ہیں وہ عوام کے جذبات کے مقابلے میں علم پیش کریں. نہیں ہمت ہو پاتی ان کی. وہ بھی عوام کے جذبات کے ساتھ اپنے علم کو قربان کر دیتے ہیں. لہٰذا سنت کے نام پر بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, احادیث اور ان کی پیروی کے نام پر بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے. بات تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تھامنے پر لن تضلوا, تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اور فقد ہدی الی صراط مستقیم, یہ وہ شخص ہے جو صراط مستقیم پا گیا, اس کی ہدایت اسے مل گئی. دیکھیے یہودی اور عیسائی اور اہل کتاب جو کہہ لیں آپ, ان لوگوں کی کوششیں تھیں مسلمانوں میں ایمان کے حوالے سے شک پیدا کرنے کی. یہی تھا, آج بھی وہی کوششیں ہیں, ہمیشہ سے وہی کوششیں ہیں. شیطان تو سب کو گمراہ کرتا ہے, شیطان صرف مسلمان کو تو گمراہ نہیں کرتا. شیطان نے ان لوگوں کو بھی گمراہ کیا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں, جو عیسائی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو کسی مذہب کا نہ ماننے والا کہتے ہیں. شیطان بندوں کو, اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے دور کرنا چاہتا ہے. اس نے انہیں بھی گمراہ کیا, اسلام کے راستے سے انہیں بھی دور کیا. پہلے مذہب کے نام پر اللہ کے نبیوں کی تفریق کروائی, کسی نبی کو مانو کسی کو نہ مانو. اور پھر جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی چلی گئی, انسانی فکر اس میں ترقی ہوئی, سوچ سمجھ میں ترقی ہوئی, ویسے نئی نئی فلسفے بھی تو سامنے آئے. ان فلسفوں کی بنیاد بھی یہی ہے, خدا بیزاری, خدا سے دور کرو. نیا نیا فلسفہ. اب آپ نام سنتے ہیں, یہ یوروپ سے شروع ہوا, نیشنلزم کا نام سنتے ہیں, قوم پرستی. آپ یوروپ سے شروع ہوا, نام سنتے ہیں سیکولرزم کا, لادینیت. آپ یوروپ سے شروع ہوا, نام سنتے ہیں ڈیموکریسی کا, جمہوریت. آپ یوروپ سے شروع ہوا, نام سنتے ہیں لبرلزم کا, ماڈرنزم کا, مارکیٹزم کا, کنزیومرزم کا. یہ سب ورلڈ آرڈر ہے جس پر آج دنیا چل رہی ہے. ہم لوگ ملا جلا کے سب کو دجالی فتنہ کہہ دیتے ہیں. دجالی فتنہ, بھائی ہائے دنیا, پیسہ پیسہ, بازار بازار, یہی سب ہے. اور یہ لبرلزم, سب چیز صحیح ہے, ایوری تھنگ از اوکے. مین ہیز دا رائٹ آف فریڈم, آزادی کا حق ہے انسان کو, جو چاہے کرے, جو چاہے کرے. اگر قرآن کو آگ لگانا ہے تو وہ ناروے میں اور سویڈن میں قرآن کو آگ لگاتا ہے ایک انسان, اور وہاں کا سماج اور وہاں کی حکومت کہتی ہے آزادی ہے, آزادی ہے, کوئی روک نہیں سکتا. اور ایک عورت جب جا کر اس پر اسپرے کرتی ہے آگ کو روکنے کے لیے تو اس کو پولیس آگے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو ہے لا اینڈ آرڈر میں رخ نہ ڈال رہی تھی, یہ جو ہے غلط استعمال کر رہی تھی آزادی کا. یہ ہے لبرلزم جو ہم اور آپ تک بہت اچھے سے پہنچ چکا ہے. ہم اور آپ ابھی بھی چپل اتارو پر لگے ہوئے ہیں, چپل اتارو پر. اور دنیا کا جو آرڈر ہے, جو ورلڈ آرڈر ہے, وہ ہمیں اور آپ کو کہاں سے کہاں بہا کر لیتا چلا گیا, اور ہم سب بہے چلے جا رہے ہیں, اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم اللہ کے دین سے کتنے دور ہو گئے. نیشنلزم کے نام پر دیکھیے مسلمان بٹے پھڑے, افغانستان, پاکستان, ایران لڑ رہا ہے, میرا ملک میری زمین. ارے جب مسلمان ہو گئے تم تو پھر یہ زمین کا بٹوارا تمہارا کیا ہے؟ کیا بٹوارا؟ مسلمان ہونے کے بعد پھر تم زمین کے بٹوارے پر تم ابھی اپنی شناخت کیسے پیدا کرواتے ہو؟ تمہاری قومیت زمین اور علاقے اور زبان پر بنے گی. جب تم مسلمان ہو گئے تو تمہاری قوم ایک ہے. لیکن دیکھیے سب لوگ زمین, زبان, علاقے کی بنیاد پر الگ بھی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں. جھنڈا لے کے آتے ہیں سب حج کرنے مکہ,
یہ الگ جھنڈا، وہ الگ جھنڈا۔ اسلام کے جھنڈے کے تحت آنے کے بعد پھر تمہارا جھنڈا الگ کیسے؟ اور یہ سیکولرزم اور ڈیموکریسی اور لبرلزم، ان سب چیزوں کا شکار ہم لوگ بھی ہیں۔ اب ہم لوگ تو پاکستان افغانستان کے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ تو سینہ ٹھوک کے ہندوستانی ہیں۔ اور ہم لوگ کس چیز میں شکار ہوں گے؟ ہم لوگ بھی انہی چیزوں کے دوسرے روپ میں کا شکار ہو گئے، یہی سب جو نام لیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ماڈرنزم اور یہ لبرلزم اور یہ مارکیٹزم اور یہ کنزیومرزم اور نیشنلزم وغیرہ وغیرہ سارے ازم جو ہیں، ان سب کا شکار ہیں ہم لوگ، لیکن ہم لوگ پکے مسلمان بھی ہیں۔ کیا دھوکہ ہے، کیا شیطان نے دھوکہ دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، اللہ کی کتاب جو اللہ نے کہا تھا کہ بچو گے کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی کتاب تم کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، اللہ کی آیات تم کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے نا۔ آج بھی اللہ کے رسول موجود ہیں، اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم کنزیومرزم، مارکیٹزم، لبرلزم، فلانا ازم اور فلانا ازم کا شکار ہیں۔ اسلامزم نہیں، ہمارے تصور میں اسلامزم ہے ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہم سن رہے ہیں نا، یہ سب ہمارے ذہن سے اوپر کی باتیں۔ ہمارے لیے تو دین اور مذہب چپل اتروانا ہے، بس چپل اتاریے، آپ کا دین چپل اتارو بس، مطلب اسی سب چیز کے نام ہے۔ یہی ہم لوگوں نے سمجھا کہ یہی اللہ کا راستہ ہے، چپل اتارو، اللہ کا راستہ یہی ہے۔ کہاں چلے گئے؟ پوری کی پوری نسل برباد ہو گئی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ظاہری جو چند چیزیں ہیں وہی چپل اتارو، اور ظاہری چند چیزیں، جب آدمی اصل چیز نہیں کر پاتا ہے تو جو اس سے جڑی ہوئی کچھ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہے۔ دیکھیے جو نماز نہیں پڑھ رہا، وہ سر پر ٹوپی ڈال کے دکان میں بیٹھ جائے گا، وہ اپنے دل کو تسلی دے گا، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جو عورت برقع ڈال کر کے بازار میں رمضان میں کھا رہی ہے یا پھر سڑکوں پر گھوم رہی ہے، وہ اپنے دل کو تسلی دے گی، ہم بہت پاک باز ہیں، ہم برقع پہنتے ہیں۔ تو ظاہر کی چند چیزوں کو کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ ہم اصل میں پنگ گئے، چلے جا رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم غلط نہیں ہیں۔ شیطان نے دھوکے میں باندھ رکھا ہے، کفر کی طرف لے گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات سے دور ہے، اس کے نبی کے طریقے سے دور ہے، اور 50 پھندا جو ہے ازم کے نام پر۔ ارے جو بچہ پڑھنے گیا ہے آپ کا، یا بچی جو پڑھنے گئی ہے، وہی اب یہ سب چیز جان رہی ہے۔ جو تھوڑا کالج اور اسکول اور یونیورسٹی میں گیا ہے باہر، وہی جان رہا ہے، یا پھر یہاں رہتے ہوئے جو تھوڑا تیز ہے۔ باقی تو چپل اتارنے پر لگے ہوئے ہیں، باقی کے لیے کفر کا پھندا کچھ نہیں ہے۔ کفر کا پھندا ان کے لیے صرف یہی ہے کہ مورتی کے آگے سر جھکوا دیا جائے تب کافر ہوئے ہم، نام بدل کر عبداللہ سے رادھے شیام کروا دیا جائے تبھی کافر ہوئے ہم۔ باقی لوگ تو بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہے کفر، اور وہ برقع پہن کے اور ٹوپی ڈال کے جو کفر ہے اس کو کوئی نہیں پہچان رہا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، جس دھوکے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، مانو گے نا ان کی بات، ان کی سازشوں کا شکار ہو جاؤ گے نا، وہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں گے۔ بچنے کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اس کا صحیح طریقہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔